اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ نام 117 آیتیں ہو گئی. آج کے درس میں ہے فکلو تو کھاؤ. آج کے درس میں کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فکلو تو کھاؤ، مما اس میں سے، ذکرا جس پہ ذکر کیا جائے، لیا جائے، اسم اللہ اللہ کا نام، جس مذبوح پر علیہ یعنی اس مذبوح پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اس کو کھاؤ. وہ حلال ہے. حلال جانور بھی اگر اس کا شرعی ذبح نہ ہوا تو بھی حرام ہو جاتا ہے. ان کنتم مؤمنین، ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر تم اللہ کے قرآن پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو تو اس کو کھاؤ. جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ. اب وہ مشرکین وہ کہتے ہیں جس کو اللہ مار دیتا ہے تم اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو تم مار دیتے ہو اور اس کو کھاتے ہو. بولے یہ عجیب ہے. تو بھائی موت تو دونوں کو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ایک اس قانون پہ ذبح ہوتا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کیونکہ اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اس کے اندر خون رہ جاتا ہے، وہ مضر صحت ہوتا ہے. کتنے مقامات پر اس کی ممانعت آئی ہے. یہ 4 بڑی بڑی آیتیں تو سب کو یاد ہے نا. سورہ بقرہ میں 173 نمبر آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ دیکھیں یہاں سے کہ ان پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور مر گیا. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں 173 173. یہاں سے دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں کہ ان کا کھانا منع ہے. ان جانوروں کا کھانا منع ہے. یہ والی آیت ہے کہ بے شک تم پر حرام کیا میتتا اسی کو کہتے ہیں جس کا ذبح شرعی نہ ہو. اور دوسرا کیا؟ خنزیر کا گوشت ہر صورت میں حرام ہے. ذبح کرو، ایسے کرو، سب نجس العین ہے. اور جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے، جیسے بحیرہ اور صاحبہ جانور، یا جیسے زید کی گائے اور امر کا بکرا، جب گنگا کا پانی حرام نہیں اور خود گائے جو مشرکین کے معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف ان کے طرف نسبت کیسے حرام کر دی گی؟ اگر بحیرہ جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 103 میں ہم نے پڑھا، بحیرہ اور صائم اور حام اور 4 جانور، تو اس کو بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں تو وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو حلال ہے، مردار نہیں ہے. تو اب یہ دوسرا معنی جو ہے بدعت یوں نہیں کیا ہے کہ نہیں بھائی اصال ثواب اگر کسی کے لیے کرو گے تو وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ. بھائی اسی طرح تو ہر ایک پر زندگی میں تو ہر جانور پر غیر اللہ کا نام ہے. اب یونس بھائی کی جو ہے نا وہ گائے ہے قربانی کی تو بھائی یونس بھائی کا نام لیا گیا. فہیم کا بیل ہے یہ بھی نام گیا. نعمان کا بکرا ہے، اقبال کا اونٹ ہے تو بھائی یہ تو غیر اللہ کے نام تو لیے گئے، غیر اللہ کے نام تو ہے نا. ہاں یہ ہے فتاوی جات میں لکھا ہے اگر غیر اللہ کے تعظیم کے لیے ذبح کیا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہے. لیکن اب کسی کے صالح ثواب کے لیے تو پھر نہیں. یہاں پہ دیکھیں تو جو ناچار ہوا، محتاج ہوا کہ وہ
خواہش سے نہیں کھا رہا تھا، حد سے بڑھنے والا نہیں تھا، تو اس کے کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ اب سورہ معاہدہ میں 103 نکالو، معاہدہ 5 نمبر سورت، یہ دیکھیں نہیں صرف 3 نمبر آیت۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ رب کریم نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اس میں مزید بھی ہے والمنخنقۃ، جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، والموقوذۃ، اور پتھر سے مار دیا جائے، والمتردیۃ، اور اونچی جگہ سے گرا ہو، والنطیۃ، دوسرے بیل نے سینگ مارا ہو اور درندوں نے مار دیا ہو، وما جعل النصب، اور بت خانوں پر ذبح کیا گو، اور پھانس سے تیروں کے ذریعے تقسیم کیا گو۔ یہ تمام کے تمام یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کتنی آیت ہو گئی ہے؟ یہاں بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح مردار، یعنی یہاں پہ رب ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ تو غزات و منات ہو، تو وہ نہ کھاؤ۔ اب سورہ انعام میں 145 نمبر دیکھیں، یہاں یہ 3 جگہ سورہ نحل اور سورہ معاہدہ اور سورہ بقرہ میں صرف والدمہ کا ذکر ہے، اور اس آیت میں جو انعام ہے اس میں دم مصفوحہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں کسی کھانے والے کے کھانے کو حرام نہیں پاتا۔ یہ دیکھیں یہاں ہے کہ قل، آپ فرما دیے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، جو میرے طرف وحی کی گئی ہے، محرمن، کوئی چیز حرام نہیں پاتا، اللہ طعام، کھانے والے پر، یتمو، کھاتا ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، ہاں الا، مگر یہ کہ مردار ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبح، وہ بھی حرام ہے، اور جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا جائے وہ بھی احناف کے ہاں، ہمارے سنیوں کے ہاں حرام ہے، حنفی مسلک، ورنہ شافیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور دم، یہ دیکھیں وہاں دمن تھا، یا دم مصفوح، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، یہ تمام کے تمام، اور اوہل لغیر اللہ بھی ہے، ضرورت کے وقت اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے تو کھا سکتا ہے، لیکن باقی ہے حرام۔ اگر حلال نہیں ہے، کوئی حلال چیز نہیں ملتی، کوئی مجبور ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو پھر یہ چیزیں مل گئی تو اپنے زندگی کو بچانے کے لیے کھا سکے۔ اب سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 115 سورہ نحل، یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایک رب کریم نے فرمایا، یہ 4تھی آیت بتا رہا ہوں، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ مردار ہے۔ انما حرما، یہ دیکھیں اس والی سورہ بقرہ والی اور اس آیت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا، صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے وما اہل لغیر اللہ، اچھا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو اس کے ہے فلا اثم علیہ اس میں سورہ بقرہ میں، اور یہاں فلا اثم علیہ نہیں ہے، فإن اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا جانور کو نہیں کھاؤ، اس کو، یہ جو ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں حلال ہے۔ تو یہاں فرمایا وما لکم اللہ تاکلوا، تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے؟ مشرکین مخاطب ہے، آج کل بہت سارے مسلمان بھی ان کے صفوں میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی کہتے ہم بھی نہیں کھاتے، سمجھ رہے ہو نا، وہ بھی کہتے نہیں کھاتے، بھئی اللہ کا نام لیا گیا، وہ کہتے نہیں ہمارے مولوی نے ذبح کیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے سنیوں نے کسی کے لیے صالح ثواب کیا ہو۔ بھئی حضور علیہ السلام تو پوری امت کے لیے قربانی کرتا تھا، یہ وہاں ہوتے تو فتویٰ لگا لیتے۔ کیا خیال ہے کہ دیکھ، ایک اللہ کا نام چھوڑ کے ایک کا غیر اللہ کا نام سے بھی مردہ، تو نے تو اپنی پوری امت قیامت تک آنے والے کے نام لے لی کہ میری امت کے نام، چل بھائی، ہاں تو بھائی صالح ثواب تھا نا، ذبح کے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر تھا، اور بات اسی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ مخاطب کون ہے جانتے ہو نا، مشرک ہے یا یہ لوگ ہیں جو کہتے مت کھاؤ۔ اچھا کہتے گنگا کا پانی یہ چیزیں کھا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو صالح صاحب کے لیے گیا یہ نہ کھاؤ، انہوں جو دنیا سے چلا گئے ان سے ان کو بڑا اناد ہے،
کہ سال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ذبح کا بکرا ذبح کر رہا ہے ان کے سال ثواب کے لیے، تو کوئی گائے ذبح کر رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، صدقہ خیرات، بولے نہیں کرو۔ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہوا اللہ تاکلو کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا ہاں جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی۔ قد فصل لکم، جو حرام ہے تفصیل سے ہو گئی ہیں سب چیزیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت لوگوں میں سے بہت سارے لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات سے، بغیر علم بغیر دلیل کے، کوئی اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ کس کا تھا؟ مشرکین کا تھا نا۔ بہت سارے جانور اپنے طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت میں بھی فسادی پیدا ہوں گے، بہت سارے جانوروں بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیں۔ بولے یہ حرام ہے بھائی، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے تو نے بولا کہ فلاں کے سال ثواب کے لیے ہے، تو بھئی کیا ہوا؟ سال ثواب سے حرام ہوتا ہے؟ نہیں، بولے قرآن میں 4 جگہ ہے نا، یہ میں نے آیت بتائی نا، تو بھائی وہاں تو ہے وَمَا أُهِلَّ ابھی لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اور یہاں تو بات ہو رہی جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کے رضا کے لیے، اور ثواب کسی کو بھی دے دے۔ ان ربک، بے شک ہے محبوب تیرا رب، هو عالم بالمعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، انہیں سزا و جزا بھی دے گا جو اپنا طرف سے، یہ صرف اللہ کے مخلوق میں رسول اللہ کی شان ہے بس، کہ وہ کہتے ہیں حرام اور حلال بس، باقی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے جب تک وہ دلیل پیش نہ کرے، اپنے طرف سے نہ بنائے، اپنے طرف سے بھی تو بنانے والے ہوتے ہیں نا۔ اور یہ سب سے بڑی فساد ہے جن کو بیدادی کہتے ہیں، اپنے طرف سے دین بناتے ہیں۔ وَذَرُوا، چھوڑو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، و باطنہ، اور پوشیدہ گناہ، دونوں کو چھوڑو، ان گناہوں سے بچتے رہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ کیا مراد؟ ظاہر گناہ اور پوشیدہ گناہ دونوں سے بچو، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نہ اعلانیہ گناہ کرو نہ خفیہ، ہر حال میں رب سے ڈرو، یا نہ بدن کے گناہ کرو نہ دل کے، کیونکہ بدن کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، دل والے کینہ، حسد، بغض، یہ جو ہے یہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو۔ ضحاک نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ چھپ کر زنا کرتے تھے اس کو وہ حلال کہتے تھے، اور عدی نے بیان کیا کہ جو لوگ بدکار عورتوں کی دکانوں پر جا کر زنا کرتے تھے اس کو برا جانتے تھے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا ظاہری گناہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنا تھا، اور باطنی گناہ زنا کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے سب کو چھوڑو، سب سے بچتے رہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب ان کے اعمال کی سزا انہیں دی جائے گی۔ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں، اب دیکھیں مسلمان تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ ایسی معاف کر دے۔ بڑی تفصیل جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں موجود ہے، بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل سے ہے۔ تو اس میں جب وہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت آپ کو بتا دوں، سورہ نساء کی
123 نمبر ہے. تو تمام صحابہ بڑے فکر میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بولے یا رسول اللہ اس کے بعد کیا بھلائی ہوگی. یہاں دیکھیں, لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ, نہ تمہارے آرزوؤں میں نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر کچھ بھی مؤثر نہیں ہے, منحصر نہیں ہے. جس نے بھی برائی کی اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور اپنے لیے نہ اللہ کے سوا کوئی حمایت پائے گا نہ مددگار ہو. تو حضور نے پھر تفصیل موجود ہے تفسیر میں, حضور نے فرما دے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, بیماری پہنچتی ہے, مختلف قسم کی, اس سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں. اور وہ والی آیت بتا دی سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کہ وما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو مختلف طریقوں سے, لیکن کافر کے گناہ کسی طریقے سے نہیں جڑتے. اور یہاں بھی ہے, قرآن میں ہے کہ تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, چھوٹے خود بخود جھڑ جائیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑا کریم ہے رب, بڑا کریم ہے. انسان اگر سوچنے والا ہے کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کے پاس سوچ ہو تو دروازے کھلے. وَلَا تَأْكُلُوا, اور مت کھاؤ. یہ دیکھیں نہ کھانے والے آ گئے, کیا کیا نہیں کھاؤ. مما, اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس مذبوحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں تفصیل ہے لیکن تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا. ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے, لیکن ہمارا مسلک احناف کا بڑا مدلل ہے, بغیر افراط ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں, لیکن میں نے جتنے دلائل دیکھے تو امام ابو حنیفہ کے دلائل روز روشن کی طرف راجح ہیں. ایسی ایسی مثالیں دی کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب یہ امام شافعی کہتے ہیں نہیں بھائی, مسلمان کے دل میں کلمہ ہے, وہ جان بوجھ کر کلمہ نہ پڑھے یا بھول جائے تو ہر صورت میں وہ حلال ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کو نہیں کھاؤ. آپ کہتے ہیں جو بھول گیا وہ تو کھانا ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کھائیں, لیکن جس پر جان بوجھ کر بھی نہ لیا جائے پھر بھی کھائیں تو پھر اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ پھر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کی مثال دی کہ ایک شکاری کتے نے تو چھوڑ دیا, تو نے بولا بسم اللہ اللہ اکبر, لیکن اس کا دوسرا کتا شریک ہو گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا, کیونکہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی, تو بغیر بسم اللہ کے مر گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, بے شک یہ گناہ ہے, یہ فسق ہے, یہ معصیت ہے, یا نافرمانی ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو یا اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو, اب اس کو آپ نہیں کھا سکتے, اللہ کا حکم ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, اپنے دوستوں کے دلوں میں. تو دوست شیطان کا وسوسہ وہ قبول کرتا ہے جن سے ان سے تعلقات ہو. شیطان سے جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے, ہر وقت ہوشیار رہتا ہے, اس پر شیطان کہتا ہے اس پر میرا بس نہیں چلتا. لیجادلوکم, تاکہ وہ تم سے لڑے. تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. ان کو کہہ دو کہ دیکھو تم جن کو مار دیتے ہو تو ان کو کھاتے ہو, اور جن کو اللہ موت, تم کہتے ہو موت کون دیتے ہے؟ اللہ. تو جس کو اللہ مار دیتے ہے اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی تو نے چھری پھیری اللہ اکبر پھر کھاتے ہو, لیکن جس کو اللہ نے مار دیا تو اس کو کھاتے ہو. بولے شیطان کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالتے تاکہ وہ تم سے لڑے, غلط باتیں کر کے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم ان کی اطاعت کرو اور ان کی طرح آپ حرام کھانے لگے, کوئی بھی سننے والا ہو اور اس طرح کہ چلو ان کی بات تو صحیح ہے, تو اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, بے شک تم مشرک بن جاؤ گے, کافر. دو صورتیں ہیں, ایک ہے کہ ان کے ساتھ کھایا لیکن اعتقاداً و عملاً, دونوں صورتوں میں اعتقاد بھی رکھ لیا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے, اور کھا بھی لیا, تو دونوں چیزیں آ گئی نا, کافر ہو گیا. اور ایک ہے کہ کھا تو لیا لیکن اعتقاد نہیں تھا, اس کا اعتقاد یہی تھا کہ حرام ہے, تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوگا اور کافر نہیں ہوگا. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہر امن فرمائے. یا اللہ تیری رضا کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا
اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہمارے مقدر میں کر دے اللہ. ہمارے بیماروں کو شفا دے, بے روزگاروں کو رزق حلال, جو بھی ہمارے سامعین ہیں اللہ سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں رحمتوں کی بارش برسا, خصوصاً یہ بڑے دن یا اللہ عرب کے سرزمین پہ آج یوم ترویہ ہے, کل عرفہ کا دن ہے. یا اللہ کریم اللہ حجاج کرام کی عبادت ہے, یا اللہ سائیاں دعائیں اور آنسو بہانا ایسے قبول فرما کہ پوری امت کا بیڑا پار ہو. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما, ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما, زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب اور موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.